جو ریٹرک ہم دیکھ رہے ہیں اب ایک طرف اس کے ساتھ ساتھ عمر یہ بھی ایشو ہے کہ یہ ڈیل کی خبریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب سیاستدان تو چلیں کنفیوز کرتے ہی ہیں, عوام کو صحافی بھی بڑا کنفیوز کرتے ہیں. اب میں 8-10 صحافیوں کی گفتگو سنوں تو ایک کہہ رہا ہے کہ 101% ڈیل فائنل ہو چکی ہے, ایک کہہ رہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی کہہ رہا ہے کہ پختونخوا میں اور وفاق میں اب ایسی کوپریشن ہوگی, سہیل صاحب اچھے بچے بن گئے ہیں, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ملک سے باہر جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. تو کس کی بات مانیں, کہاں دیکھنا ہے, کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اچھا ویسے آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی, یہ زیادہ تر ہمارے کولیگ وہ ہیں جو نون لیگ کے قریب تصور کی جاتے ہیں یا حکومت کے قریب تصور کی جاتے ہیں, ایک دوسرے لیول تحریک انصاف کے ناقدین ہیں. ٹھیک, یہ آپ کو اگر اندازہ ہو تو جس ایک بریفنگ لاہور میں ہوئی تھی اور اس بریفنگ میں ہم سب موجود تھے, ہم تینوں ہی موجود تھے اس بریفنگ کے اندر, تو اس بریفنگ میں بھی وہ لوگ ذرا زیادہ سوال کر رہے تھے, زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے, کچھ ایسا ہو تو نہیں رہا. دیکھیے جب ڈیل ہونی ہوتی ہے نا مزمل صاحب, کچھ افسردہ بھی تھے ویسے کہ ایسا ہو نہ جائے, کچھ پریشان, میں نے کہا بھی کچھ پریشان ہمارے کولیگ زیادہ نکلے, چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب ڈیل ہونی ہوتی ہے نا تو پھر ڈیل ہو جاتی ہے, پھر اس کو کچھ کے چہرے بھی دبک رہے تھے, جی ایسی پھر نہ کوئی روک سکتا ہے, پھر یہی عدالتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں کیسے سارا کچھ ہوا تھا. نواز شریف صاحب کا جب میٹر آیا, جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئیں, تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سب کچھ کیا نہیں تھا؟ کیا اب کیسے پورے کا پورا میڈیا کے اوپر بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی, اور کیسے پتا چلا کہ فی الحال ملک کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہے, نواز شریف صاحب کو نکالنا. اچھا اب یہ جو بات ڈیل کے حوالے سے ہے, پہلے تو ہم یہ سن رہے تھے کہ عمران خان کو کوئی ڈیل آفر ہی نہیں کر رہا, ہم یہ کر رہے تھے, سن رہے تھے کہ دیکھیں جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آج گورنمنٹ نے خود اکنالج کر لیا کہ کم از کم 2 موقعوں کے اوپر سیریس قسم کی ایفرٹ ہوئی ہے. چلے ہم ڈیل کا لفظ نہیں کہتے, ہم انگیجمنٹ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ کہیں نہ کسی 2 لیول کے اوپر کوئی کنکلوڈ کرنے کی کچھ کوشش کی گئی ہے جو کہ نہیں ہوئی. میرا خیال یہ ہے کہ مجھے ایز آف دس مومنٹ نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ڈیل کی وجہ سامنے آ رہی ہو. یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے, جو میری یہ رائے ہے, اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, یا تو الیکشن ہو رہے ہوں, ابھی الیکشن بھی قریب نظر نہیں آ رہے, یا کوئی اہم تعیناتی ہو. لیکن آپ یہ تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک سافٹ کارنر دیکھا ہے پاورفل کوارٹرز میں ٹورڈز پی ٹی آئی. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی ریالٹی ہے. تو وہ پہلے بھی تھی نا, پچھلے 2-3 سال سے بھی تھی. اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے پی ٹی آئی اس ملک کی ریالٹی ہے, دوسری طرف اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی ہی بڑی ریالٹی ہے. ایک کے پاس ریاست کی طاقت ہے, عوام کی طاقت ہے, لیکن اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے بھی ادھر ہی تھا. مزمل صاحب مجھے بتائیے کہ پچھلے 2 سال کی گورنمنٹ میں, بے شک گورنمنٹ کہے کہ ہم سٹیبل گورنمنٹ ہیں, ہم نے اکانومی کو اس ڈیفالٹ سے نکال کے آگے چلے گئے, اگر تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں بہت اچھی ہو گئی ہے, پہلے سے اضافہ ہو گیا, تو پھر تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر پر کیپٹا انکم بڑھ گئی ہے تو پھر تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر لوگوں کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ کم ہو گیا ہے, ان کی اس حوالے سے جو پرچیزنگ پاور ہے بڑھ گئی ہے, تو پھر کہیں. مطلب سچی بات یہ ہے کہ آپ کی تھیوری یہ ہے کہ معیشت کام نہیں کر رہی, اسی لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے. آپ کب تک ڈنڈے کے زور پہ چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ تحریک انصاف کے حامی ہیں, آپ ناقد ہیں, پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, کیا پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی استحکام ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس سب سے زیادہ عوامی سپورٹ ہے ان کو اپنے دیوار میں چنا ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ایک ایسا آرگینک قسم کا سیٹ اپ بھی ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور ملک بھی آرگینکلی چلے اور سب کچھ ایسا ہو نہیں سکتا. سو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں یہ سب کو اندازہ اس بات کا ہے کہ ٹین آپ کو ٹاک کرنی ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی مڈ وے نکالنا ہے, اور وہ اس کا سافٹ کارنر کہنا چاہتے ہیں, اس کا قومی مفاد کہنا چاہتے ہیں, اس کو کوآپریشن کہنا چاہتے ہیں, جو مرضی نام دے لیں. کل پرسوں 6 مہینے بعد 6 سال بعد یہی راستہ یہی ہونا ہے. بالکل, یہ جو پریشر کوکر ہے سیاست کا, تھوڑی سی سٹیم اس میں سے نکلے, ایفرٹ یہ کی جا رہی ہے. عامر الیاس صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پہلے یہ ڈینائی کیا جانا کہ کبھی کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی, پھر یہ کہنا رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ 26 نومبر سے پہلے میں اور گنڈا پور صاحب رابطے میں تھے, تو پھر گنڈا پور صاحب کے جو ریسنٹ بیانات ہیں اس میں وہ محسن نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ جتنی ایفرٹ انہوں نے کی ہے خان صاحب کی رہائی کی کسی نے نہیں کی. تو میرا خیال ہے کہ پھر بہت سے لوگ جو آؤٹ رائٹلی ڈینائی کرتے رہے کہ کبھی رابطہ ہوا ہی نہیں, کیونکہ پاورفل پوزیشن پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں رابطہ کریں گے ایک قیدی کے ساتھ. ایک تو وہ ریفیوٹ ہو گئی, اور دوسری یہ کہ یہ تو پی ٹی آئی کے ورکر کو بھی علم نہیں تھا کہ سب لوگ رابطے میں ہیں, کولیٹرل ڈیمیج تو وہ بن گئے بیچارے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے بیانات ہیں, میں جرنلسٹ ہوں, مجھے اپنی بات کرنی ہے. میرے پاس, میں نے کل ٹویٹ بھی کیا کہ کوئی کسی قسم کی عمران خان صاحب کے لیے جن لوگوں سے رابطے ہونے چاہیے ان کی طرف سے کوئی رعایت موجود نہیں ہے, اور پبلکلی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کو سیاسی طور پہ بات کرنی ہے تو آپ حکومت سے بات کر لیں. یہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا نا, کوئی چھپ کے تو نہیں کہا تھا انہوں نے. لیکن میں کل ہی کچھ لوگوں سے ملا اور پھر میں نے اپنی جو میری سمجھ میں بات آئی ملنے کے بعد کہ کسی قسم کی عمران خان صاحب وہیں کھڑے ہیں جب پچھلے سال ان کو سزائیں ملے تھی. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو میں نے بھی دیکھ لیا, بالکل ان کی رائے ہے, وہ ایک سیاستدان ہے اور سیاسی طور پہ لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں. آپ بیرسٹر غور سے پوچھ لیں, سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر کے ساتھ جب یہ پچھلے سال گئے تھے
اور میں نے یہ اس وقت بھی خبر دی تھی کہ عمران خان کو انہوں نے کہا 4 نام دیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ایک بندہ ہمارا ہوگا، محسن نقوی، ایاز صادق، رانا ثناءاللہ اور خواجہ سعد رفیق، ان میں سے کسی ایک کو چن لیں اور بیٹھ جائیں اور بات کر لیں. تو انہوں نے عمران خان نیازی نے ان کہا کہ بالکل نہیں، کوئی بات نہیں کرنی. اس دن انہوں نے کہا کہ نہیں کری. اس کے 2 ہفتے بعد انہوں نے کہا صرف مجھ سے بات کریں. نہ ان سے بات ہو رہی ہے، جن کو بھیجا تھا مذاکرات کے لیے ان کو خود زیرو کیا. تو بات چیت تو ہوتی رہی ہے. کون کا، ہم تو یہ مسلسل بات کہہ رہے ہیں. جب دھرنا ہو رہا تھا اس وقت محسن نقوی نے ہی بیرسٹر گوہر کو وہ دیا تھا طیارہ کہ بشرا بی بی کو روک لیں. اٹک اور واکنڈ کے بیچ میں وہ چھوٹا طیارہ رکا تھا، اترا تھا. علی امین نے کہا بیگم بشرا کو، وہ نہیں رکی. کیونکہ اس وقت جب بندہ لیڈرشپ میں آ جائے نا، پھر کچھ اور سوچتا ہے کہ پبلک میرے ساتھ ہے اور میں جاری ہوں. تو وہ 26 نومبر والا دن پھر آ گیا، اور پھر جو ہوا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ پھر کوئی ہری پور نکل رہا تھا، کوئی مانسیرا نکل رہا تھا، اور ورکر بیچارے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. یہ چیزیں چلتی ہیں. کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک چیز ہر وقت نہیں کر رہا ہوتا. مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی چلو ان سے سنبھال لیں جو بات ہو رہی ہے کہ جی سیاسی طور پہ کوئی بہتر ہو جائے. کیا آج اگر سیاسی طور پہ ٹھیک نہیں ہے تو 2018 میں کیا عمران خان لیجیٹیمیٹ وہ لے کے آئے تھے اپنا جو سارے کا سارا ان کو اقتدار دیا گیا تھا RTS؟ وہ تو آج تو سپریم کورٹ کے جج نے بھی بتا دیا کہ 2018 میں اگر RTS نہ بٹھاتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 24 کی دھاندلی کی بات کرتے ہیں، پہلے 18 کو ٹھیک کر لیں تو 24 خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ ٹھیک تھا تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ غلط ہے تو وہ بھی غلط تھا. جب آپ مانتے نہیں ہیں کسی بھی بات کو کہ صرف ہماری مرضی کی بات کی جائے تو پھر اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر غلطیاں ماننی ہوں گی اور آگے کے لیے تدارک کرنا ہوگا کہ آئندہ ان غلطیوں سے یا فوج اسٹیبلشمنٹ کو کیسے پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یار پیچھے چھوڑ دو، آپ آپس میں طے کر لو. آپ آپس میں بھی نہیں انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں اور سنبھال رہے ہیں. عامر صاحب ایک بات کو کلیریفائی کر دیں، یہ ان کی جو طبیعت کے حوالے سے کنسرنز تھے، اب ریلیونٹ اتھارٹی اچکزئی صاحب ہیں یا علامہ ناصر صاحب ہیں؟ کیونکہ ان کو تو پیمز کا دورہ کروا کے سیٹسفائی کرنے کی بات کر دی محسن نقوی صاحب نے، لیکن PTI کے بہت سے لوگ آپ سے بھی یہ کہتے رہے ہوں گے، ہم سے بھی کہتے رہے ہیں کہ پارٹی میں ڈیفیکٹو پاور فی الوقت علیمہ خان صاحبہ ہیں. سوشل میڈیا پر بھی وہی سرکولیٹ کرتا ہے آفیشلی جو وہ چاہتی ہیں، اور وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، یہ سب فیبریکیشن ہے، یہ سب جھوٹ ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے. تو اگر کوئی مذاکراتی عمل ہونا ہے تو علیمہ صاحبہ تو اس سے بالکل باہر کھڑی ہوئی ہیں. ان کا سلوشن کیا ہے گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں بات تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کل بہنوں نے کہی کہ عمران خان نے ہمیں کہہ دیا کہ دھرنا دو. اس کے بعد پارلیمانی پارٹی اٹھ کے بیٹھ گئی. انہوں نے ساروں نے کھڑے ہو کے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب سے کہا کہ ہم نہیں دھرنے میں بیٹھ رہے. اور دھرنا بھی کون سا تھا؟ جو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھا. دھرنا کون سا تھا؟ جو خیبر پختونخوا اس کے باہر تھا. بتائیں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں اور کیسے نہیں کر سکتے؟ سمپل سی بات ہے کہ عمران خان نے اختیار کسی کو دیا نہیں. یہ سچویشن اس لیے گڑبڑ میں آ رہی ہے. PTI والے چھپ رہے ہیں، دونوں اپوزیشن لیڈروں کے پیچھے کے فیصلہ یہ کریں گے، ایون سہیل آفریدی بھی، کہ نہیں وہ جو فیصلہ کریں گے ہم وہ کریں گے. آج انہوں نے فورس کا بھی اعلان کر دیا. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے کہ لوگوں کو سیٹسفائی کیا جائے کہ بھئی آپ تو آئے تھے، پتہ نہیں دھرنے سے لوگوں نے توقع باندھ دی، 4 لوگوں نے کہانی اپنی بنا لی کہ جی KP کے رستے بند کر دیں. تو پھر کھڑے ہونا تھا نا KP گورنمنٹ کو، جو اعلانات کر رہے تھے کہ پولیس کچھ نہیں کہے گی. پھر ہائی کورٹ کے آگے کھڑے ہو جاتے. بھئی کسی جگہ پہ تو آپ کو جا کے ان دی اینڈ مذاکرات کرنے، اور مذاکرات کا اختیار اگر محمود خان اچکزئی کے پاس ہے تو پارلیمانی پارٹی نے کل کیوں انکار کیا ان کی بات ماننے سے؟ آج انہوں نے فیس سیونگلی سپریم کورٹ گئے اور دھرنا ختم کر دیا. تو کیا ہوا تھا کل؟ ایک فکرہ لوگ جرنلسٹ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ باہر آوازیں آ رہی تھی جو وہ باتیں کر رہے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں بیٹھتے اب اس طرح، ہماری تو بےزتی ہو چکی ہے، بہنوں نے کر دیا ہے. تو جب پارٹی کا کمانڈ سٹرکچر خود پارٹی کے سربراہ عمران خان نے نہیں بننے دیا اور کسی کو اختیار ہی نہیں دیا کہ جو حتمی فیصلہ کر لے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو PTI میں ہو رہا ہے. مطلب مجھے بتائیں کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ندیم قریشی کا نام ہم نے دیا. ندیم قریشی ایک رپورٹ دیتے ہیں اور بیرسٹر گوہر اس کو سنتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. انہی ڈاکٹر کو جن کو PTI نے نام دیا، انہی کو ڈاکٹر عاصم یوسف اپنے ریٹنا کے اسپیشلسٹ کے ساتھ مل کے بات کرتے ہیں. تو اگر یہ نام بھی دیں اور ٹرسٹ بھی نہ کریں، بالکل وہ بات درست ہے. فیملی ممبرز، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ذاتی معالجین اور فیملی ممبرز کو ملوا دینا چاہیے، اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن آپ نے ڈاکٹر کا نام خود دیا ہے، اس کا ندیم قریشی کا، وہ بھی انٹرنیشنل ریناؤنڈ ماہر ہیں ریٹنا کے، اور وہ رپورٹ دے رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں، اور وہ ان سے بات کر رہے ہیں، ڈاکٹروں سے بھی بات کر رہے ہیں ان سے. تو میں اور آپ تو کہہ دیں گے نا جی وہ ہم نے سن کے آگے جج سے بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں. تو سلمان صفدر صاحب نے، بیرسٹر تیسرے کا نام لوں گا، کیسے کہہ دیا کہ جی مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ میری 85% بینائی خراب ہوئی ہے. کس کے کہنے پہ؟ ڈاکٹر جو پمس کے سربراہ ہیں عارف صاحب، اور وہ بھی وہیں موجود تھے ندیم قریشی صاحب کے. تو کوئی تو کنٹراڈکٹ کرتا نا ان کو، بھائی یار تم کیا چیز ہو، مجھے کچھ کہتے ہو اسے کچھ کہتے ہو. تو عمران خان صاحب ہوئے نا CMLA، کینسل مائی لاسٹ آرڈر.
اچھا صحیح، مطلب اس پہ پالیٹکس آپ کہہ رہے ہیں کی جا رہی ہے. عمر فائنل ورڈ فرام یو. اب وے فارورڈ پی ٹی آئی کے لیے یہی فورس ہے جو سہیل صاحب بنا رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، یا ڈیل ہے یا مذاکرات ہیں یا پھر اچکزئی صاحب ہیں؟ کیا وے فارورڈ ہے؟ وے فارورڈ وہی ہے جو نواز شریف کی صورت میں ہوا، جو آج یہ کہا جا رہا ہے نا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے. کہا جاتا تھا کہ نواز شریف کا اس سسٹم کا فیصلہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، پھر نواز شریف کو اس سسٹم نے نکالا، اور دنیا کی تاریخ کا یہ منفرد واقعہ ہے کہ کسی سزا یافتہ شخص کو جیل سے نکال کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا، اور وہ اپنی مرضی سے پھر واپس آئے. پھر ان کی ایک ریاستی لانچنگ ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ پھر عوام میں وہ لانچنگ نہیں ہو پائی. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، محترم الیاس رانا صاحب وہ بات کر رہے تھے نا کہ آر ٹی ایس کی آج جج صاحب نے بات کی اور یہ 2024 کی بات کی. بات ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ ہوا، یہ کہہ کہ ہم جسٹیفائی نہیں کرنا ہمیں چاہیے. پھر ہم آغاز کریں گے نا، پھر جب آپ جج کی مثال دیں گے تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک ہی جماعت کے متعلق کہہ رکھا ہے، اور ایک ہی ایسا الیکشن ہے آئی جی آئی کا جہاں مینڈیٹ چرایا گیا اور اس کے اوپر سرٹیفیکیشن ہے سپریم کورٹ کی، اور پھر آپ کو جانا پڑے گا واپس. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں یہ ہوا، تحریک انصاف کے متعلق تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ آئے بچے، یہ جو آپ نے جن کے جمہوری کریڈینشل جن کے سینے پہ آپ نے سجائے ہوئے ہیں، یہ بتائیں نا یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی عمران خان کا پی ٹی آئی کا جرم ایک بار کہ آپ کہتے ہیں بہت بڑا جرم ہے، جنہوں نے بار بار کیے، جنہوں نے جنرل جیلانی سے شروع کیا، آئی جی آئی پہ آئے اور کیا کچھ نہیں کیا، وہ اب بھی جمہوری ہیں. آپ بار بار جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد کے اوپر. یہ پاکستان کے لوگوں کی توہین ہے. جو غلط ہوا ہے غلط ہوا ہے. اچھا 2018 کے الیکشن اگر نہیں ٹھیک تو غلط ہے، کون کہہ رہا ہے اس کو ٹھیک کہنا چاہیے، لیکن اس کو جسٹیفیکیشن نہ کریں. میرے خیال سے دیکھیں ایٹ دی اینڈ آپ کو ٹاک ہی کرنی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کو پولیٹیکلی انگیج کرنا ہے. یہ باتیں جو رہائی فورس والی ہے ماضی میں جنہوں نے ذوالفقار بنائی وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے، اور انجام بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آپ ایک پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ الیکشن لڑتے ہیں، آپ سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت کو سیاست ہی کرنی ہے. جب اس طرف جائیں گے تو پھر آپ کو نقصان. بالکل، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ماضی کے الیکشنز کے آگے بڑھ کے اگلے کے ٹی او آرز طے کیے جائیں. بہت شکریہ عمر دراز صاحب، اسحاق رانا صاحب، عامر موجود تھے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.